چلیے اب جو حدیث میں نے پڑھی اس سے امام بخاری صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت میں میزان عمل لوگوں کی نیکی اور بدی، ایمان اور کفر، اسی طرح اور جو اعمال سے متعلق چیزیں ہیں وہ جمع وہ سب میزان عمل پر وزن کیے جائیں گے۔ یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے، مگر ایک بد مذہب فرقہ اس زمانے میں بھی تھا، جس طرح سے اس زمانے میں دیوبندی اور وہابی ہیں، بد مذہب فرقے بہت پھیلے ہوئے، اسی طرح سے اس زمانے میں معتزلہ کا ایک فرقہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عمل، عقیدہ، یہ سب تولنے کی چیزیں تو ہیں نہیں۔ میں نے روزہ رکھا، وزن کروں کہ کئی کلو ہوا، اور میں نے نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، اس کو میں وزن کر کے بتاؤں، کوئی نہیں وزن کر سکتا۔ تو میزان عمل پر کیسے تولا جا سکتا ہے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ امام بخاری نے اس چیز کا فیصلہ تو جو ان کی دلیل ہے اس کے کاٹ کے لیے قوم کے اوپر رکھ دیا کہ قوم یہ جانتی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ تم اگر نیکیاں اور برائیاں نہیں تول سکتے تو اللہ کو بھی اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے تم نے، اس کی قدرت بے حساب ہے، اس لیے وہ کام کرتا ہے جو بندے نہیں کر سکتے۔ اس نے مٹی سے انسان بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں مٹی دکھ رہی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں سر سے لے کر کے تلوے تک، مگر اس نے مٹی ہی سے بنایا۔ تو تب کسی کو شبہ نہیں ہوا کہ مٹی سے تو نہیں بن سکتا، آدمی مٹی سے کیسے بن جائے گا؟ تب کسی کو شبہ نہیں ہوا، معتزلی بھی مان گئے۔ مگر یہ مسئلہ آیا تو کھٹ سے اللہ کیسے وزن کر دے گا؟ یا اللہ، جو کام بندہ کر سکتا بس وہی خدا کرے، تب تو تم میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تم میں کوئی بھی ایک بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ سب بچہ شکم مادر میں ایک قطرہ نطفہ سے اللہ پرورش کرتا ہے، اور پھر اللہ ہی اس کے اعضاء، آنکھ، کان، ناک، دانت سب بناتا ہے، اور وہ پھر دنیا میں آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اسی لیے فرماتا ہے مخلقۃ وغیر مخلق، مخلقۃ وغیر مخلقہ، کہ وہ پیٹ میں جو بچے پرورش پاتے ہیں کچھ تو وہ شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیے جاتے ہیں اور کچھ ظاہر بھی کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ مشیت ہے۔ چلیے اب حدیث شریف سے امام بخاری ثابت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی تخریج سے پہلے قرآن حدیث کی ایک آیت انہوں نے پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل قائم کرنے کے لیے ہم میزان عمل رکھیں گے قیامت کے دن۔ اس سے تو پتہ چلا کہ معتزلہ قرآن کو بھی نہیں مان رہے ہیں۔ چلیے اب حدیث سنیے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ کو احمد ابن اشکاب نے سنائی،
انہوں نے کہا کہ مجھے محمد ابن فضیل نے یہ حدیث سنائی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی روایت عمارہ ابن قعقاع سے لی. انہوں نے کہا کہ میں نے ابو زرعہ ابن عمرو ابن جریر سے اس حدیث کو حاصل کیا. انہوں نے کہا ابو زرعہ نے کہ میں نے اس حدیث کی روایت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رسول پاک کے وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حدیث، جب انہوں نے کہا کہ میں حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، فرمایا چادر پھیلاؤ. بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، چادر پھیلاؤ. اس نے اپنا دونوں ہاتھ یوں ملایا، سمجھ گئے، اور یوں ملا کے اونڈیل دیا، کہا کہ اب سینے سے لگا لو. سبحان اللہ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہاں، مالک کونین ہیں گو پاک کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سینے سے لگا لیا. فرماتے ہیں اس کے بعد رسول پاک کی حدیث تو حدیث ہے، ما نسیت شیئا، میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوا، زیر زبر بھی نہیں بھولا ہوا. اتنا زبردست حافظہ. اسی لیے یہ رسول پاک کی عطائیں ہیں. سب سے زیادہ صحابہ کرام نے جس صحابی نے رسول پاک کی حدیث روایت کی وہ سیدنا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو جملے ہیں. کوئی مولانا صاحب میرے اوپر کلمتان کا یہ ترجمہ کرنے پر اعتراض نہ کریں. ہاں، کلمہ طیبہ بھی کلمہ ہے. ہاں، تو میں نے کلمتان کہا، دو جملے. کلام کے معنی میں یہ ہے کلمتان، اور یہی اصل لغوی معنی ہے. نحو صرف تو بعد میں پیدا ہوئی ہے. چلیے، تو یہ کلمتان دو جملے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہیں. اور محبوب جو چیز اللہ کے یہاں ہوتی ہے وہ مشکل سے حاصل ہوتی ہے. احب الاعمال الی اللہ احمدها، اللہ کو وہی کام زیادہ محبوب ہے جو زیادہ مشکل ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہ نہیں، اتنا ہی نہیں ہے، حتی تنفقوا مما تحبون. ہاں، کہ جو 2 روپیہ 4 روپیہ 10 روپیہ دے دیا، یہ نہیں، اتنا روپیہ دو جو تم میں محبوب ہے. ہاں، وہ دینا، اتنا نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے. چلو، ہاں، وآت المال علی حبہ، مال محبوب ہوتے ہوئے خدا کی راہ میں عطا کرے. اب چلیے، یہ دو محبوب، دو کلمے یہ بہت محبوب ہیں رحمان کو. رحمان کیوں کہا؟ ایک تو قافیہ درست کرنے کے لیے، دوسرا یہ رحمان اللہ کی جگہ رحمان کا اس وجہ سے کہ محبوب کسی چیز کو اللہ بنائے تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری محنت سے محبوب ہو گئے، رحمان کی رحمت سے محبوب ہو گئے. سمجھ گئے؟ ہاں، اسی لیے بخاری میں آیا
لا يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ، جنت میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بنا جا ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا آپ سوچو اس کا کیا مطلب؟ صحابہ نے عرض کر دی بلا انت یا رسول اللہ، بلا انت یا رسول اللہ، فرمایا بلا انا، ہاں میں جاؤں گا تو اسی لیے تو جاؤں گا کہ اللہ کی رحمت للعالمین ہوں میں، اور جاؤں گا بھی لے بھی جاؤں گا۔ چلو یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ چلیے تو مشکل ہوتا ہے تو تب اللہ کو محبوب ہوتا ہے، مگر جب رحمت کی موجیں اٹھ رہی ہوں تو آسان میں بھی اللہ خوب نواز دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، یعنی پڑھنے میں بڑی آسانی، اس کو عربی بھی آدمی پڑھے، عجمی پڑھے، ہر زبان کا جاننے والا پڑھے، آسانی سے پڑھ لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی زبان میں مشکل الفاظ نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو جملے بڑے آسان ہیں، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، امی بھی، قاری بھی، عالم بھی، عامی بھی، سب پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہاں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، آسان، پڑھنا بہت آسان۔ قرآن مجید میں کیا مشکل کلمات نہیں ہیں؟ میں نے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو وَلَضَّالِّينَ پر جب پہنچتے تو ایسے کرتے وَلَضَّالِّينَ۔ میں نے کہا واہ، یہاں تو واو کا مخرج سر سے لے کر کے پوری گردن تک ہے۔ چلیے اب فرمایا کہ زبان پر بڑے ہلکے، میزان عمل میں ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بوجھل۔ تو میزان عمل یہ سونا چاندی یا غلہ اور شکر وغیرہ تولنے والی چیز نہیں ہے، یا ٹرک والی مشین، وہ مشین جو ویٹ مشین ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ میزان عمل کتنا بڑا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میزان عمل کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں آسمان اگر میزان عمل کے ایک پلے میں رکھ دیں تو اتنا مشکل سے نظر آئے گا جیسے ایک انگوٹھی کسی میدان میں پھینک دی جائے۔ انگوٹھی میدان میں پھینک دی جائے تو اس کو وہاں سے نکالنا، تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ چلیے تو اسی طرح سے یا اللہ میزان عمل کا پلہ کتنا بڑا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا ربی ارنی المیزان، اے اللہ مجھے میزان عمل دکھا دے۔ اللہ نے حجابات دکھا دیے، دیکھا زار و قطار رونے لگے، عرض کرتے ہیں یا ربی من یملؤہ، اے اللہ اس کو کون بھرے گا؟ ساری دنیا کے تمام انسان اپنی نیکی بدی لے کے جمع ہو جائیں تب بھی یہ نہ بھر پائے گا، اتنا بڑا میں کیسے بھرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا یا داؤد تملؤہ رحمتی، اے داؤد میری رحمت اس پلے کو بھرے گی۔
سبحان اللہ. اس لیے اب کوئی بھی یہ آنکھ نہ لگائے رکھے کہ میں بہت بڑا صوفی ہوں، جنت میں جاؤں گا، اللہ کی رحمت ملے گی تب جاؤں گا. ہاں، سب رحمت الہی کی تلاش میں رہو. ہاں، وہ دو جملے کون ہیں کہ میزان عمل میں بہت بوجھل، زبان پر بڑے آسان. میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کیا بات ہوئی؟ ذرا سوچو، کسی کو اس کے پڑھنے میں تکلف ہوا؟ زبان ٹیڑھی بیڑھی کرنی پڑی؟ اتنا آسان ہے. اللہ دینے پر آیا تو لوگ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ دیتا ہے تو میزان عمل بھر کے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے مسلم سے یہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہے. ذرا مسلم شریف میں کتاب الطہارت کی پہلی حدیث پڑھو. اس حدیث میں یہ جملہ ہے، رسول پاک نے فرمایا کیا؟ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا جاتا ہے میزان عمل کا، اور الحمدللہ سے پورا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ آدھا اس سے بھرا، آدھا اس سے بھرا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، مگر میرے نزدیک مطلب یہ ہے آدھا سبحان اللہ سے بھرا اور پورا ایک پلہ الحمدللہ سے. یہ میں مطلب اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے میں یہ مطلب دیتا ہوں. ہاں.